پاکستان اور دنیا بھر میں نالج ہاؤس آفیشیل کے ویورز السلام علیکم ناظرین. آج جو ایک ایشو کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں, اپنے کومنٹس دینے جا رہا ہوں, وہ ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جو پاکستان کے ساتھ کیا. یہ جو سیریز منسوخ ہوئی, یہ کس وجہ سے ہوئی, کیا ایشوز بنے اور اس ٹائم پاکستان کا کیا سٹانس ہے, یہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا. لیٹسٹ جو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوئی اس ایشوز کے اندر, یہ آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا. ناظرین, پاکستان کے اندر جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی, اس نے کچھ T20 میچز کھیلنے تھے اور ایک ون ڈے سیریز کھیلنی تھی. اس کے لیے ٹیم پاکستان کے اندر آئی تھی اور 5 دن مسلسل یہ ٹیم پاکستان کے اندر موجود تھی. اسلام آباد کے اندر 1 دن انہوں نے کوارنٹائن کیا, اس کے بعد ان کو راولپنڈی اسٹیڈیم کے اندر پریکٹس سیشنز کروائے گئے اور یہ ٹیمز آتی بھی رہیں جاتی بھی رہیں. اور ہوٹل سے لے کے راولپنڈی اسٹیڈیم تک میکسیمم کوئی 10 سے 12 کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے. ان کو فل پریزیڈینشیل سیکیورٹی دی گئی. پاکستان کے اندر وہ وزیر اعظم کو بھی سیکیورٹی نہیں ملتی جو اس ٹیم کو دی گئی. اس ٹیم کے لیے اسپیشلی آرمی ڈپلائی کی گئی تھی, چونکہ یہ جو سیکیورٹی کا تھا معاملہ, اس کے لیے کیبنٹ ڈویژن نے بیسیکلی اس کو الاؤ کیا تھا آرمی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, کہ آرمی اس کو سیکیورٹی دے گی. یہ بیسیکلی جو آپ کی وزارت داخلہ ہوتی ہے, انٹیریئر منسٹری, اس کے تھرو تو آپ میکسیمم رینجر کو ڈپلائی کر سکتے ہیں, لیکن آرمی بھی ڈپلائی کی گئی, کمانڈوز بھی اپلائی کیے گئے, ان کو ڈپلائی کیا گیا. اس کے بعد ہماری جو ون آف دی ٹاپ ایجنسی ہے, سیکرٹ ایجنسی ISI, اس کے بھی ٹاپ جو پروفیشنلز تھے وہ اس میں انوالو تھے. اس میں رینجرز بھی انوالو تھیں, پولیس بھی انوالو تھی, اس میں سول ڈپارٹمنٹس بھی تھے بہت سارے انوالوز, اور سب نے ایک پراپر پریزیڈینشیل سیکیورٹی دی اس ٹیم کو. لیکن اس ٹیم نے تو لوگوں کے بہت سارے میمز بھی بن رہے ہیں اس کے اوپر کہ اس ٹیم نے کس طرح کا رول پلے کیا. اینی وے, بچگانہ اسٹیپ تھا. اور اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹیلیجنس بھی شیئر نہیں کی گئی نیوزی لینڈ کی طرف سے, چونکہ جو اتنا بڑا سٹیپ لیا میچ سے, آپ نے ودن 10 to 20 منٹس پہلے آپ نے اچانک ایک کال آتی ہے نیوزی لینڈ سے, ان کی گورنمنٹ سے, کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو اور وہاں سے کیپٹن کو کہ آپ ٹیم کو لے کے واپس نیوزی لینڈ آ جائیں, پاکستان میں ہم نے سیریز نہیں کھیلنی. اس کے پیچھے جو محرکات ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ بیسیکلی بگ 3 کا ایشو بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 5 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کا بھی ایک الائنس بنا ہوا ہے, تو انہوں نے بھی پاکستان کو تھوڑا سا ڈی مورلائز یا ڈسکریج کرنے کے لیے اسٹیپ لیا. اس کی سب کو ریزن پتہ ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ایبسولوٹ ناٹ کا جو ورڈ یوز کیا تھا, جب ان کو کہا گیا کہ آپ امریکہ کو اڈے دیں گے افغانستان کے یہ سپورٹ کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ, ہم اس جنگ کا اب حصہ نہیں بنیں گے. تو ڈیفینیٹلی جب انٹرنیشنل جو بھی کنٹریز ہیں وہ اپنا الائنس بنائیں گے آپ کے ملک کے خلاف, تو وہ آپ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے, وہ بہت نیچے بھی گریں گے تاکہ آپ کو ڈی اسٹیبل کریں گے. لیکن پاکستان نے چونکہ اچھا سٹیپ اب یہ لیا کہ ایک تو نیوزی لینڈ کی ٹیم کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نیوٹرل پلیس پہ ہمارے ساتھ کھیل لیں. تو جو ہمارے ریسنٹلی نامینیٹڈ PCB چیئرمین ہیں رمیز راجہ, انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل وینیو پہ نہیں کھیلیں گے. اور ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے پلیئرز سے ملاقات کی, ان کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا, ان کو مورل گراؤنڈز کے اوپر ان کو انکریج کیا, ان کو سمجھایا کہ آپ ان چیزوں سے سیکھیں, آپ اپنی پرفارمنس سے جواب دیں, آپ نہ کہ میمز یا تنقید کر کے آپ کسی پہ جواب نہیں دے سکتے. آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں, اور ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ یہ ٹیمیں دوبارہ پاکستان میں آئیں گی. اور پاکستان تو ان کے پاس تب بھی کھیلنے کے لیے گیا تھا نیوزی لینڈ کے پاس جس ٹائم وہ مسجد کے اندر نمازیوں کے اندر اوپر اٹیک کیا گیا تھا. ایک آرمڈ جو سپاہی تھا جس نے بھی کیا, اس نے اٹیک کیا, لیکن پاکستان پھر بھی اپنی ٹیم پاکستان نے بھیجی نیوزی لینڈ کے اندر. اور ابھی ریسنٹلی نیوز آئی ہے کہ انگلینڈ نے بھی ڈینائی کر دیا ٹور کو. یہ بیسیکلی آپ اس کو سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے ایجنسیز کی, جو مل کے یہ سٹیپ لے رہی ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا جائے, کیونکہ بہت بولڈ سٹیپ لے رہے ہیں ان کے پرائم منسٹر, جنہوں نے ڈائریکٹلی جو سپر پاور تھی امریکہ, اس کو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا. تو یہ جو جب آپ ٹف سٹیپس لیتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ
وی آر ہوپ فل. بہت ٹیمز ہیں پاکستان میں آنے کے لیے تیار، آئیں گی، انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں، اور ابھی انہی کے فورن کیپٹنز سارے کے سارے ابھی کرٹیسائز کر رہے ہیں نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے فیصلے کو، اور ECB جو کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے اس کے فیصلے کو، سب کے سب کرٹیسائز کر رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان بہت زبردست ڈائریکشن میں جا رہا ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری فورن پالیسی اور ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں فورن کے، وہ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر عمران خان بھی خطاب کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے تھرو. تو ڈیفینیٹلی جب آپ پاکستان کے لیے لڑیں گے، آپ اسلامو فوبیا کی بات کریں گے، آپ جب امن کی بات کریں گے، پیس کی بات کریں گے، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کا افغانستان کا ایشو بھی پیرلل میں چل رہا تھا. اس ٹائم جب ایشو چلا، حیران کن بات یہ ہے ویورز کہ جس ٹائم امریکن فوج کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کے لیے افغانستان سے انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کو سٹے کروائے، تو یہاں پہ اسلام آباد میں ان کو 150 سے 200 ان کے لیے ہوٹلز فری کروائے گئے تھے، ان کو سٹے کروایا گیا تھا. اور تب سیکیورٹی کا کوئی رسک نہیں تھا. جب نیوزی لینڈ کی ٹیم، ان کی پہلے ایجنسیز پاکستان میں آئیں، آ کے سارا وزٹ کیا، کلیئرنس کی رپورٹس دیں، ساری ٹیم آئی، اور تب کوئی ایشو نہیں. پریکٹس سیشن 5 دن ہوتا رہا، تب کوئی ایشو نہیں تھا. اور وہی نیوزی لینڈ کی ٹیم جو کہہ رہی تھی کہ ہمیں سیکیور نہیں ہے، ان کو اسی ہی سیکیورٹی میں واپس بھیجا گیا. تب بھی سیکیورٹی تھی. ان کو واپس کوئی چنگچی رکشے کے اندر نہیں بھیجا گیا کہ جا کے چیک کرنے کے یہاں پہ بڑے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ان کو پراپر فل پروف سیکیورٹی دی گئی. اینی وے پاکستان اپنا جو کیس ہے ICC کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، انٹرنیشنل کورٹس کے اندر بھی جائے گا ڈیفینیٹلی. اور رمیز راجہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں انشاءاللہ آخری حد تک جاؤں گا، آپ میرے پہ امید رکھیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں مایوس نہیں ہونا. ہم نے پاکستان کے ساتھ ہم بینگ پاکستانی، پاکستان کے ساتھ ہر مشکل ٹائم میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور ہم نے ہی انکریج کرنا ہے، اپنے ملک کو امپاور کرنا ہے. اور شیم آن نیوزی لینڈ، شیم آن انگلش کرکٹ ٹیم. انشاءاللہ وی ول رسپونڈ آل آف دیز ٹیمز ود آر بریلینٹ پرفارمنس. ویورز، اس ایشو کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن کے اوپر ضرور بتائیے گا. اور آپ کے کیا خیالات ہیں پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو، پاکستان ٹیم کو اب کس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے، پرائم منسٹر کو، فورن آفس کو کس طرح کے سٹیپ لینے چاہیے اس ایشو کے بارے میں، تاکہ نیکسٹ آنے والے جو ایشوز ہیں، جو انڈیا کی بھی اس میں انوالومنٹ کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ انڈیا بھی انوالو ہے، تو ان سارے معاملات میں پاکستان کو کس ڈائریکشن میں کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کا، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا بھی ہمیں ناصر ہو. والسلام.